اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاۃ الحاجت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی بھی ضرورت اور اہم کام پیش آنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس میں مدد اور آسانی مانگنے کی نیت سے کم از کم 2 رکعتیں ادا کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں اور نہ کوئی خاص طریقہ ضروری ہے، بلکہ عام نوافل کی طرح یہ بھی ایک نفل نماز ہے۔ تاہم بعض فقہا کرام نے عشاء کے بعد پڑھنے کا فرمایا ہے اور بعض احادیث میں خاص صورتوں کا بھی ذکر ہے۔ تاہم حسب سہولت کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں حاجت کی تکمیل کے لیے خوب گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ کی تعریف کرے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور پھر یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگ ہے، بڑے عرش کا مالک۔ اے اللہ، تیری پاکیزگی بیان کرتی ہوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے بخشش کے اسباب، نیکی کی آسانی اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتی ہوں۔ میرے تمام گناہ بخش دے، میرے جملہ غم ختم کر دے، اور میری ہر وہ حاجت جو تیری رضامندی کے مطابق ہو پوری فرما۔ تو دعا کیسے کریں؟ دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف، یعنی اللہ کی تعریف بیان کریں، کیونکہ اللہ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، ان سب میں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اپنی زبان سے اللہ کی یوں تعریف بیان کریں، اے رحیم و کریم، دعا ہے ایسا کرم کر دے کہ تیری نعمتیں تیری یاد سے غافل نہ کر دیں، اور تیری آزمائشیں تیری رحمت سے مایوس نہ کر دیں، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اور عاجزی سے خوب گڑ گڑا کر اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے نماز حاجت ادا کی ہے، اس مقصد کو میرے لیے بہترین بنا کر میرے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ، میری دعا پر کن فرما دے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اس کی حاجت کے لیے 2 رکعت نماز کے بعد درج ذیل الفاظ کے ساتھ دعا کی تلقین فرمائی، جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنی حاجت کے لیے اسی طریقے سے 2 رکعت نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اور تیری طرف توجہ کرتی ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتی ہوں کہ پوری ہو۔ اے اللہ، میرے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ اور یاد رہے، مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔